نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف پڑنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہمارا چوتھا پارہ ہے، ہم سورۃ آل عمران دیکھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے 163 آیات مبارکہ کو دیکھ لیا تھا، درمیان میں لیپ ٹاپ خراب ہونے کی وجہ سے کافی کلاسز مس ہو گئی، تقریباً 20 دن ہم پڑھ نہیں سکے۔ آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہم پر اور دوبارہ ہمیں اپنے قرآن کے لیے چنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام میری اسٹوڈنٹ پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا اور بڑھ چڑھ کے دل کھول کے اپنا ڈونیشن بھیجا تاکہ ہم کلاس لے سکیں۔ اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد یقیناً خلط گزر چکے من قبلکم پہلے تم سے، سنن بہت سے طریقے، فسیرو سو تم چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو چنانچہ تم دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، ہذا یہ بیان ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وہدی اور ہدایت، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ولا اور نہ تہنوا تم ہمت ہارو، ولا اور نہ تحزنوا تم غم کرو، وانتم اور تم ہی الاعلون غالب ہوگے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن، ان اگر یمسسکم لگی تمہیں قرحن چوٹ، فقط تو یقیناً مسا لگ چکی، القوما اس قوم کو، قرحن چوٹ، مثلہ اس جیسی، وتلک اور یہ ایام دن ہے، نداولھا ہم گھماتے رہتے ہیں انہیں، بینا درمیان، الناس لوگوں کے، ولیعلم تاکہ جان لے، اللہ تعالیٰ، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، ویتخذ اور وہ بنا لے، منکم تم میں سے، شہداء شہید، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں محبت کرتا، الظالمین ظالموں سے۔ یہ تھی آج کی آیات مبارکہ۔ اب دیکھتے ہیں اسی مختصر سی تفصیل۔ قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو تم زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے تاکہ غزوہ احد کے اندر جو نقصان مسلمانوں کا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تسلی کے الفاظ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں نازل فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد خلت من قبلکم سنن، اور تم سے پہلے بھی بہت سے طریقے گزر چکے ہیں۔ میدان احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور اکثریت سے زخمی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دے رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ سلسلہ تو پہلے بھی چلا آ رہا تھا، تم سے پہلے جنہوں نے انبیاء کی اتباع کی اور ان کے دین میں شامل ہوئے، سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، لیکن آخرت میں مومنوں کی کامیابی ہے۔ سنن سنت کی جمع ہے، اور وہ سیرت اور طریقہ اور جس پر فرد اور جماعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنن سے مراد اپنے مخلوق کے بارے میں اس کے طریقے کے اور اس کے قانون ہے جو
ماضی کی مخلوق کے بارے میں جاری ہے۔ مجاہد کا قول ہے قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، اس سے مراد کافروں اور مومنوں کے خیر اور شر کے طریقے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ لوگوں کے حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ ان کے لیے روح خالص ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے، یا ہم جو ہے سب سے زیادہ بد قسمت ہے۔ ایسا نہیں ہے، خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ چن رہا ہے، جس کو بار بار ایک پروسیجر سے گزار رہا ہے، بار بار اپنی آزمائش سے گزار رہا ہے، اور اس کو اچھا لگتا ہے جب انسان گڑ گڑاتا ہے، جب روتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ اللہ بار بار اس کو اس پروسیجر سے گزارتا ہے تاکہ جو تھوڑی بہت بھی اس کے اندر میل کچیل ہے وہ نکل جائے، اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ غربت کا شکار ہے، جو بندہ تنگ دستی کا شکار ہے، جو بندہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے یا بے اولاد ہے، اللہ نے اس کو اولاد نہیں دی، تو وہ شاید بد قسمت ہے۔ نہیں، وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے۔ ہاں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر و عظیم اسے اجر تب دے گا جب اس پہ استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس پہ چلے گا، اور صبر پہ آ کے ساری جو ہماری کارکردگی ہے نا صبر پہ آ کے ختم ہوتی ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے راضی ہو جائیں سب سے پہلے، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار لیں، اور اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر حکم پہ سمعنا و اطعنا کہنے والے بن جائیں۔ فسیر فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، سو تم زمین میں چل کر دیکھو کہ جٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس مقصد کے لیے ہے کہ ہلاک ہونے والوں کے حالات سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا انجام اس لیے سامنے رکھا تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے بچ جائے۔ گزشتہ کو اقوام کا انجام دیکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ زمین پر انسانی کھیل ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، انسانی زندگی جو ہے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمین پر واقعات کے فیصلے کس بنیاد پر ہوتے ہیں۔ انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کس قدر پختہ ہے جس کے تحت یہ واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے واقعات کے دورانیہ میں آئندہ کے لیے کیا پلان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ جانے کے بعد مسلمانوں کی جانب سے ایک ایسا واقعہ ہونے چاہیے کہ انہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو مسلمانوں کی طرف سے پہلا کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور غزوہ احد میں جو شکست ہوئی تھی مسلمانوں کی، وہ اللہ کے نبی کی حکم عدولی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ صحابہ کرام وہ جو اللہ کے نبی کے ہر لمحے ساتھ تھے اور وفادار صحابہ تھے، لیکن انہوں نے تھوڑی سی نافرمانی نہیں کی تھی، تھوڑی سی اپنی رائے ڈالی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی کہ جیتی ہوئی بازی وہ ہار گئے۔ اور آپ خود سوچیں کہ ہم جیسے لوگ جو گناہ گار ہیں، قدم قدم پہ برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا دین جب چنیں گے تو کیا اللہ قبول کرے گا ہمارا دین؟ کیا ہم کہیں گے کہ ہم ایسے نہیں ایسے کر لیں، چلو کوئی نہیں، دنیا داری کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ تو کیا اللہ قبول کرے گا؟ ایک چھوٹی سی یہ کہہ لے کہ دنیا کی ہیرے سن میں آئی کہ چلے مال سمیٹ لیتے ہیں، نبی کی نافرمانی کرنا ان کا مائنڈ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناپسند آیا کہ میرے نبی نے حکم دیا کہ رک جاؤ، تو یہ رکے کیوں نہیں ہے؟ تو ہم جو قدم قدم کے نبی کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اپنا خود ساختہ دین بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں ایسے نہیں، ہمیں ایسے پسند ہے، ہم نے ایسے نہیں کرنا، ہم نے ایسے کرنا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ جہاں نبی کے صحابہ کو پکڑ لیا گیا ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے، تو ہم کس کھیت کی مولیاں، ہم کس بنیاد پہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا آسان ہوگا، اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، لوگوں کے لیے یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ قرآن مجید کے اوصاف ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا ھدی للناس، لوگوں کے لیے یہ بیان ہے۔ قرآن مجید کی تمام باتیں صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تاریخی واقعات میں جو قرآن حکیم میں بیان ہو رہے ہیں، عام لوگوں جن کے پاس کوئی علم کا ذخیرہ نہیں ہے، ان کے لیے تو علمی بیان ہے۔ یہ قرآن انسانیت کے لیے ایک درس و تدریس کا انقلاب لا رہا ہے، اور جب تک یہ قرآن بیان نہ کیا جائے انقلاب نہیں آ سکتا۔ ھذا بیان للناس، لوگوں کے لیے یہ بیان ہے۔ ان میں سے وہ لوگ بھی داخل ہیں جو جنگ کے لیے آئے، اور عام معذبین میں، یعنی کہ یہ مجاہدین کے لیے بھی ہے، یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یہ واضح دلیل ہے جو لوگوں کے سامنے حق اور باطل کو واضح کرتی ہے۔ ھدی وموعظۃ للمتقین، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت، اور متقیوں کے لیے قرآن مجید ہدایت اور نصیحت ہے۔ اس لیے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے دل کے ہدایت کے لیے کھلتے ہیں، وہی ہدایت قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، وہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن پاک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو اپنے اوپر ہمیشہ فوکس سمجھتے ہیں، کہ اللہ کی نظریں ہم پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ گھیرے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ٹائم دیکھ رہا ہے۔ اپنی آخرت کا جن کو ڈر ہے کہ قبر میں جانا ہے، اور اندھیری قبر ہے، کوئی نہیں ہے وہاں پہ، اکیلے جانا، نہ اولاد جائے گی، نہ مال جائے گا، نہ بیوی بچے جائیں گے، نہ شوہر جائے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا، اکیلی جان وہاں پہ ہوگی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے قرآن ہدایت کا ذخیرہ ہے جو یہ سوچتے ہیں، اپنی آخرت کو سوچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ تم غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ مومنوں کو فتح کی بشارت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کو فتح کی بشارت دیتے ہوئے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ تم ہمت ہارو نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ جو کچھ ہو اس کے سبب گھبراؤ نہیں، نہ سستی کرو، اگر تم مومن ہو تو بالآخر فتح تمہاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحِنُوا، اور نہ تم کمزور پڑو، الواحن رائے عمل اور امور کے انجام میں کمزور پڑنا ہے۔ وَلَا تَحِنُوا، اور نہ جہاد میں بیٹھ جاؤ، یعنی کہ کفار سے جنگ کرنے میں کمزور نہ پڑو۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غم کرو جو تمہارے مردوں میں چلے گئے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اپنے دوستوں کے دشمنوں سے جنگ کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور انہیں عاجز اور کمزور پڑنے سے روکا جا رہا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ رب العزت نے ساری بات کو وہاں پہ آ کے روک دیا کہ اگر تمہارے دل کے اندر یہ ایمان ہے کہ تم فتح پانا چاہتے ہو، تمہیں اپنے رب پہ یقین ہے کہ ہمارے رب ہماری مدد کرے گا، جب ہم اپنے رب کے احکامات پہ چلیں گے تو رب تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو انہیں بھی یقیناً اس جیسی چوٹ لگی ہے، اور یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے ہیں، اور تم میں سے بعض کو شہید بنا لے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے اکرمہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب عورتوں پر احد کا دن غلط بات مشہور ہونے کے بعد صورتحال کی تحقیق میں دیر ہوئی تو وہ معاملات کرنے کے لیے نکلی، تو دیکھا دو آدمی اونٹ پہ آ رہے ہیں، تو ایک عورت نے اس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اطلاع ہے؟ اس سوار نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، تو وہ عورت بولی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے تو اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس قدر چاہے اپنے بندوں کو شہید کر دے۔ تو اسی عورت کے الفاظ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ نازل ہوئی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس میں کیا حکمت تھی؟ اس آیت مبارکہ نے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس شکست میں تسلی دی ہے جن کا انہوں نے غزوہ احد میں سامنا کیا،
اور ان کی حکمتوں کو بھی بیان کیا ہے، اور اس پر شکست میں پوشیدہ تھی، جو اس شکست میں پوشیدہ تھی۔ ان یمسسکم کرہم، اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، یہ چوٹ اہل ایمان، اہل اسلام کو احد کے میدان میں لگی۔ فقد مسل قوم کرہم مثلو، فقد مسل قوم کرہم مثلو، تو انہوں نے بھی اس جیسی چوٹ لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زخموں خور لوگوں کو دلوں پر دلیل کی مرہم رکھی ہے۔ اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالفین بھی زخمی ہو چکے ہیں۔ کافر قوم کو لوٹنے والی چوٹیں ہیں، مراد غزوہ بدر، جن میں مسلمان صحیح سلامت رہے کہ 70 کافر قتل ہوئے اور 70 قید ہوئے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں میں گھماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنوں کو لوگوں کے درمیان اپنی حکمت کے تقاضے کے وجہ سے باری باری بدلتا ہے۔ انسان جب سختی اور کشادگی کے مخالفت کفیات سے گزرتا ہے تو اس کے اندر ہوئی چھپی ہوئی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ اس سے لوگوں کے مزاج کا پتہ چلتا ہے، کون خالص ہو چکا ہے، کون اندر میل کچال مجید ہے، کون جلد بازی سے اور کون ثابت قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کون بھروسہ کرتا ہے، کون مایوس ہوتا ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا راضی ہو جاتا ہے، اور کون ہے جو سرکشی اور خود سری کے رویہ اختیار کرتا ہے۔ سختی کشادگی کے مختلف کیفیات سے گزرنے کی وجہ سے انسان کے اندر کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ زندگی کی نشیب و فراز ایسی کسوٹی ہے جس کا نتیجہ غلط نہیں ہوتا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے۔ ایمان والوں کو صبر و استقامت سے جانچا جاتا ہے، کیونکہ صبر و استقامت ایمان کا تقاضا ہے۔ اس شکست کی دوسری حکمت یہ تھی وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، کہ تم میں سے بعض کو شہید بنا لیا جائے، یعنی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شہادت کے درجے پہ فائز کرے۔ سیدنا عبداللہ بن زبان بیان کرتے ہیں کہ حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے ابو سفیان کے پاس جا پہنچے، وہ اسے قتل کرنے والا تھے۔ شداد بن اسود نے حنظلہ کو تلوار سے قتل کر دیا، انہیں شہید کر دیا۔ اس کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دے رہے تھے۔ اس کی بیوی سے وجہ پوچھی، بیوی نے کہا، اس نے بتایا کہ حنظلہ نے مار کا آرائی کا سنا تو اس پر غسل واجب تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسی حالت میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میدان جنگ میں۔ اگر ان کی طرف سے تمہیں زخم پہنچے تو یہ تو اس وجہ سے تمہارے ایمان کی آزمائش ہو جائے گی، اور تم میں سے کچھ لوگ شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ ظالموں لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اسے ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اس سے مراد منافق ہیں جو اپنی زبان سے اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور دل میں اس کی نافرمانی کا اصرار کرتے ہیں۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، شرع صدر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔